حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت ان سے بیعت ہوئی، اور بیعت ہونے کے بعد کسی وجہ سے زندگی بھر وہ اپنے شیخ سے دوبارہ تعلق نہ رکھ سکی، رابطے میں نہ رہ سکی، صحبت میں نہ آ سکی۔ 20 یا 24 سال کا عرصہ رہا بیعت کا، لیکن وہ معمولات کرتی رہی، جو شیخ نے بتائے تھے، جو معمولات تھے وہ پابندی سے کرتی رہی، تا حیات کرتی رہی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آ گیا تو موت کے وقت اچانک جب کیفیت طاری ہوئی نا سکرات کی، سکرات الموت کی جب کیفیت طاری ہوئی تو کہنے لگی دیکھو میرے حضرت آ رہے ہیں، پھر کہنے لگو حضرت تو میرے پاس آ گئے، پھر کہنے لگی وہ مجھے کچھ پڑھا رہے ہیں، پھر کہنے لگی حضرت آپ مجھے کیا پڑھا رہے ہیں؟ اچھا حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھا رہے ہیں، پھر کہنے لگی اچھا حضرت میں پڑھتی ہوں، چنانچہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہ پڑھتے پڑھتے اس نے اللہ رب العزت کو اپنی جان حوالے کر دی۔ تو بہت ساری مستورات یہ پوچھتی ہیں، ایک کامن یہ کوسچن ہوتا ہے مستورات کا کہ بھئی مرد حضرات تو صحبت میں جاتے ہیں اور ہم کیا کریں، ہم تو نہیں اس طرح جا سکتے۔ اب عورتیں کیا کریں، اپنے مردوں کو اور اپنے لڑکوں کو، بیٹوں کو یہ نیک صحبت میں بھیجیں، ایک تو اس کا فائدہ ان کو ہوگا، دوسرا جب یہ اپنے شیخ سے بیعت ہو جائیں تو معمولات کی پابندی کریں، پردے کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ان کا گھر میں بھی رہنا آسان ہوگا اور برکت کا ذریعہ رہے گا۔ اس کے علاوہ معلمات ہیں، نیک معلمات، ان سے رابطے میں رہیں، ان کے ہاں آنا جانا رکھیں، اور جہاں ممکن ہو پردے میں رہتے ہوئے شیخ کے ہاں بھی کبھی آنا جانا ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ نسبت کام آئے گی اور موت کے وقت اس کی برکتیں ملیں گی۔ تاہم مردوں کے لیے حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور والے وہ فرماتے تھے کہ جس دل کے اوپر، جس قلب کے اوپر اللہ اللہ کی انگلی لگ جاتی ہے، اس دل کو ذکر کیے بغیر موت نہیں آتی، یعنی نسبت کی برکت کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں قلب کے اوپر توجہ دی جاتی ہے اور اللہ اللہ کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ قلب پہ انگلی رکھ کے توجہ دی جاتی ہے، تو اس کا ایک فائدہ حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے یہ لکھا کہ موت کے وقت ایمان نور کی کیفیت میں سامنے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں اور اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے شیخ تھے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ رب العزت کی توحید وحدانیت کے بارے میں 100 دلائل جمع کیے ہوئے تھے۔ امام صاحب کی جب موت کا وقت آیا تو شیطان آ گیا، اللہ ہم سب کو موت کے وقت بھی شیطان کے حملوں سے بچائے اور زندگی میں بھی بچائے۔ تو شیطان آ گیا، کہنے لگا راضی تم نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی، کیا اللہ کو پہچانا بھی؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ شیطان نے کہا کوئی دلیل دو۔ امام رازی رحمۃ اللہ دلیل دی، شیطان نے شک میں ڈال دیا، کوئی توڑ دینے کی کوشش کی، انہوں نے دوسری دلیل دی، اس نے اس کا جواب دیا، تیسری دلیل دی، 100 کی 100 دلیلیں جب انہوں نے دے دیں جو انہوں نے بڑی محنت سے، زندگی بھر کی محنت سے جمع کی تھیں، تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جب 100 دی، 100 کی 100 کے بارے میں اس نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا پوائنٹ نکال دیا اور دلائل کو رد کرنے کی کوشش کی۔ اب امام رازی بڑے پریشان تھے۔ اس وقت ان کے پیر و مرشد شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ دور دراز کسی جگہ پر وضو فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو کشف کے ذریعے کشفاً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پریشان صورتحال کے بارے میں اطلاع فرما دی، تو وہ جس لوٹے سے وضو فرما رہے تھے انہوں نے غصے سے اس لوٹے کو اٹھایا اور دیوار پہ مارا، اور وہیں سے ایک آواز لگائی اور امام رازی کو پکار کر کہا کہ رازی یہ تو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تو اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شیخ کا غصے بھرا چہرہ ان کے سامنے ہے، اور فوری طور پر امام رازی رحمۃ اللہ نے یہی دلیل جو ہے نا وہ شیطان کو پیش کی اور فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ شیطان وہاں سے چلا گیا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی جو موت ہے وہ کلمے پر آئی، ایمان کے ساتھ آئی۔ تو یہ نسبت موت کے وقت بھی کام آتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے، انتقال ہوا تو بعد میں کسی ان کے خلیفہ نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہنے لگے کہ تمہیں تو معلوم ہے میں کثیر البکا تھا، رونے میں بہت زیادہ میں روتا تھا، خوف خدا والا تھا، تو اللہ کے سامنے جب حاضر ہوا اور اللہ نے پوچھا تو میں اور رونے لگا۔
تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ احمد لاہوری اب تمہارے رونے کا وقت نہیں، تمہاری برکت سے میں نے سارے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی۔ تو اللہ والوں کی وجہ سے بڑے فائدے ہوتے ہیں، تو ہمارا تعلق بھی کسی اللہ والے سے ہو، ہم ان سے دعائیں کروائیں، ان سے رابطے میں رہیں اور اس طریقے پر رہیں۔ خالی دعائیں کروانا کام نہیں ہوتا، اس راستے پہ چلنا یہ اصل ہوتا ہے کہ انسان اس راستے پہ چلتا رہے تو پھر برکتیں ملتی ہیں۔ حضرت جی کیا عجیب سی ایک جو ہے نا اشعار سناتے ہیں، بڑے ہی مزیدار۔ دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ میں اس کو کبھی کبھی اس طرح پڑھتا ہوں، جھنگ بیٹھا، حضرت جی جھنگ سے تعلق رکھتے ہیں نا، جھنگ میں بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو ہمیں اس نسبت کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ صاحب نسبت انسان جو ہے نا، اس کو فنائیت مل جاتی ہے، یہ پھر دوبارہ واپس گناہوں کی طرف نہیں آ پاتا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کی عمر 1000 سال ہو جائے اور وہ 1000 سال کوشش کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھوں تو وہ بھلا نہیں سکتا۔ بھلانا بھی چاہو تو بھلا نہ سکو گے۔ یہ کیفیت بن جاتی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں فنائیت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت یعنی دنیا کے کام کاج میری یاد سے غافل نہیں ہونے دیتے۔ اور فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں مجھے یاد کرتے ہیں۔ جب انسان کو ایک کیفیت مل جاتی ہے پھر یہ انسان اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوشش کے باوجود انسان اللہ کو نہ بھول سکے؟ دیکھیں، کان ہے، کان کا اپنا ایک کام ہے سننا۔ اب انسان یہ چاہے کہ میرے کان کھلے بھی رہیں اور مجھے کسی کی آواز بھی نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کان نے اپنا کام کرنا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ ہے، اس کا کام ہے دیکھنا۔ اب یہ کہے کہ میری آنکھ کھلی بھی رہے اور مجھے نظر بھی کچھ نہ آئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کا وصف ہے اپنا۔ بالکل اسی طرح جب انسان ذکر کرتے کرتے اس کے دل کا وصف جو ہے ذکر بن جاتا ہے، دل کی کیفیت یاد الہی کی بن جاتی ہے، پھر غفلت نہیں آتی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا الفانی لا یرد، کہ فانی واپس نہیں ہو سکتا، جیسے کہ آدمی بالغ ہونے کے بعد دوبارہ نابالغ نہیں ہو سکتا اور پھل پک جانے کے بعد کچا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کے دل میں یاد الہی بیٹھ جائے، اس کے دل کی صفت بن جائے، پھر وہ بھول نہیں سکتا۔ اچھا، نور نسبت جب مل جاتا ہے تو استحضار نیت بھی مل جاتا ہے، نیتوں کا استحضار مل جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جو صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہر کام میں جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت ہوتی ہے۔ ان کو ہر وقت نیت کا استحضار مکمل مل جاتا ہے۔ 3 واقعات سن لیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد کا وقت ہے، جو ایک غصے کا جوش کا وقت ہوتا ہے، ایک کافر کے اوپر چڑھ گئے، قریب ہے کہ اس کو تلوار سے گردن اتار دیں، اس نے نیچے سے تھوک مار دیا، پھینک دیا، ان کے چہرے پہ تھوک آئے، انہوں نے اسی کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا آپ کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ آپ تو مجھے مار رہے تھے۔ اس نے کہا بھی پہلے میں تجھے مار رہا تھا اللہ کے لیے، تم نے میرے اوپر تھوکا، میرے نفس کا تقاضا بھی اس نیت میں شامل ہو گیا، مجھے نیت میں کمی محسوس ہی، چھوڑ دیا، میں نے اپنے لیے تجھے نہیں مارنا تھا، اللہ کے لیے مارنا تھا۔ یعنی عین اتنے جذبات میں بھی نیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔